بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ پاکستان کی سیاست میں آئینی ترمیم کے حوالے سے تقریباً پچھلے 3 ماہ سے جاری تلاطم آج فیصلہ کن دن۔ کیا یہ تلاطم بیٹھ جائے گا یا اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ نمودار ہوگا؟ آج پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 26ویں آئینی ترمیم منظور کرنے جا رہی ہے اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن تحریک انصاف اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ ان کے اراکین پارلیمنٹ کو سینٹ کے اراکین کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت اس طریقے سے اپنی گنتی پوری کرنا چاہتی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم پیش کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف پچھلے تقریباً 1 ماہ سے انتہائی متحرک ہیں اور یہ قانون سازی پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، ان تمام بڑے سیاسی قائدین کی جو محنت ہے، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جس طریقے سے ان کی بھاگ دوڑ ہے، اس سے آپ بخوبی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی سیٹ اپ کے لیے، نظام کے لیے، معاشی محاذ پر جو کامیابیاں مل رہی ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے اور سفارتی محاذ پر پاکستان کا امیج بہتر ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان پر دنیا کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم کی قربانیوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ آئینی ترمیم کس قدر ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسلام آباد میں واقع رہائش گاہ پر تقریباً پچھلے 1 سے 2 ماہ میں کوئی دن ہی شاید ایسا ہوتا ہو کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں موجود ہوں اور کبھی تحریک انصاف، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کا وفد، مطلب کہ تحریک انصاف مولانا کی رہائش گاہ سے باہر نکل رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری اندر داخل ہو رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری باہر نکل رہے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت مولانا کی رہائش گاہ میں داخل ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جس قدر محنت کی اور کل انہوں نے حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے اس آئینی ترمیم کا ساتھ دیں، ورنہ کسی نہ کسی انداز میں یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور تو ہو ہی جانی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی انتہائی متحرک ہیں اور میں آپ کو انتہائی اہم بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اس ترمیم پر پاکستان تحریک انصاف بھی میرے اس ویلاگ کے کچھ دیر بعد آن بورڈ ہو جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے بہت ونڈرفل پلے کیا ہے، انہوں نے تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ رکھا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ رکھا اور حکومت تو ہے ہی آن بورڈ۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاسی حکمت عملی، بصیرت، تدبر اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے زیرک ترین سیاستدان ہیں اور میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس ترمیم کا معجب بنیں گے کہ اس ترمیم میں اگر تحریک انصاف بھی، حالانکہ آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی عمران خان سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایات جاری نہیں کی کہ وہ اس ترمیم کو سپورٹ کرے، لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کنونس کر لیں گے تحریک انصاف کو، اور آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کی انتہائی شاندار الفاظ میں ان کی تعریف کی ہے، ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اپنی پارٹی کی قیادت کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے مسلسل رابطہ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ تحریک انصاف بھی ساتھ دے گی، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی یہ مشترکہ ترمیم ہے، ڈرافٹ ہے، اور آج بلاول بھٹو نے کچھ دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اس ترمیم کا سارا کریڈٹ، یعنی کہ جو
چہرہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے سر پر سجا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری خواہش ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان بذات خود اس ترمیم کو قومی اسمبلی میں پیش کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور تحریک انصاف اس ترمیم کی منظوری میں ساتھ دیں۔ مولانا فضل الرحمان کا انتہائی اہم رول ہے، اور انتہائی خوش آئند بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس ترمیم کا جو مسودہ کل پارلیمانی کمیٹی سے پاس ہوا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وفاقی کابینہ اس کو منظور کرے گی، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کا جو مسودہ ہے، جو مشترکہ مسودہ ہے جس پر ان دونوں جماعتوں نے ایگری کیا ہے، اور مسلم لیگ نواز کو بھی اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دیے گئے مسودے میں ایک فل سٹاپ، کوما یا ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ بہت خوشائند بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے دیے گئے مسودے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز متفق ہیں، اور جس طریقے سے تحریک انصاف چند دن سے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی سیاست کا امام قرار دے رہی ہے، اور بالخصوص پوری کی پوری تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کی امامت میں سیاست بھی کر رہی ہے اور ان کی امامت میں نمازیں بھی ادا کر رہی ہے، تو تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے لیے پوری کی پوری جماعتوں کا ساتھ دے، اور پوری پاکستانی قوم کو پیغام جائے کہ یہاں سے پاکستانی سیاست کے ایک نئے رخ کا، ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، اور ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ بالکل گوہر ایوب کی پریس کانفرنس پر مت جائیے گا، ان کے تند و تیز جو تلخ بیانات ہیں ان پر مت جائیے گا، نہ سلمان اکرم راجہ کی تلخ گفتگو پر، نہ ہی حامد خان کی بیہودہ گفتگو پر یقین کیجئے گا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف حکومت پاکستان یعنی کہ ریاست پاکستان سے معاملات طے کر چکی ہے۔ تحریک انصاف نے اس ترمیم میں حکومت پاکستان کا ساتھ دیا، جمہوریت کا ساتھ دیا، سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیا، تو آنے والے وقتوں میں تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ایک نئے انٹری کا آغاز، مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پاکستانی سیاست میں ریسٹوریشن کا آغاز ہو سکتا ہے، ان کے حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتیں متفق ہیں مسودے پر۔ اگر تحریک انصاف نے اس وقت پارلیمنٹ کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی سیاست کو، آئین اور قانون کو سپورٹ نہ کیا، یا کسی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کی، یا دوسرے لفظ میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف نے یہ ٹرین بھی مس کر دی تو پھر اس کے نتائج تحریک انصاف کو بھگتنا پڑیں گے، اور تحریک انصاف ہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ بہرحال انتہائی خوشائند بات ہے کہ آئینی عدالت سے معاملہ ریورس ہو کر آئینی بینچز کی طرف چلا گیا، لیکن پاکستان کے تمام سیاستدان متفق ہو گئے سوائے صرف اور صرف عمران خان کے۔ انتہائی خوشائند بات ہے، آئینی ترمیم بھی منظور ہوگی، پاکستان آگے بھی بڑھے گا۔ آج کی رات پاکستان کی تاریخ کی ایک انتہائی اہم رات ہے، جس رات میں پارلیمنٹ 26ویں آئینی ترمیم منظور کرے گی۔ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد میں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتے ہیں۔ اطہر من اللہ نے پاکستان کے عدالتی نظام کے انتہائی اہم ترین، کریڈیبل، سب سے جینیس آئینی اور قانونی معاملات پر عبور رکھنے والے جج سید منصور علی شاہ سے جو زیادتی کی ہے، وہ کوئی دوست کبھی کسی دوست کے ساتھ نہیں کرتا، اور سید منصور علی شاہ سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ ایسے دوستوں کو پہچاننا چاہیے اور ایسے دوستوں سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی کل دوسری وضاحت، یعنی کہ سپریم کورٹ اپنے دیے گئے فیصلے
پر وضاحتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور وضاحت بھی اتنے حساس وقت پر دی جاتی ہے کہ جو پورے کے پورے سیاسی نظام کو بے یقینی کا شکار کر دیتی ہے، نظام ہچکولے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کی طرف سے جو دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے، اس نے سید منصور علی شاہ کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں، کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ محرک بنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی فیصلے کی جو اس نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیا تھا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کو اس قدر نواز دیا کہ جو اس نے مانگا بھی نہیں، جو اس کی خواہش بھی نہیں تھی، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے تحریک انصاف کو مالا مال کر دیا تھا اور نوازشات کی ایسی برسات کر دی تھی کہ تحریک انصاف دھمالیں ڈالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہی فیصلہ وجہ بنا آئینی ترمیم کا، کیونکہ جب آپ ضرورت سے زیادہ آئین کی تشریح کرتے ہیں، اپنے ڈومین سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کو بھی اپنی اہمیت اور اس کے جو رائٹس ہیں اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہماری مملکت خدا داداد پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی رات بڑی اہم ہے اور آپ کو وہ کچھ نظر آئے گا جو پچھلے 1 ماہ سے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر آپ کو بہت کچھ نظر آتا رہا ہے، لیکن ترمیم کی منظوری کے وقت آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے برعکس نظر آئیں گی، لیکن اس میں ہماری ریاست کی، ہمارے ملک کی انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔